اصل میں اگر ہم غور کریں تو اس پوری کی پوری نیگوسیشنز میں کافی ساری چیزیں طے پاتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہیں، جس میں دونوں ہی کہتے ہیں، یعنی محمد باقر غالباف جو ایران کے ڈیلیگیشن کے سربراہ تھے، اور جے ڈی وینس جو کہ امریکہ کے ڈیلیگیشن کے قائد تھے، ان دونوں نے اپنی جو بعد میں باتیں بھی کی ہیں، پریس کو بھی لیکس کیے گئے ہیں یا خود بیان بھی دیے ہیں، اس میں دونوں نے پیش رفت ہونے کی بات کی ہے۔ لیکن جو سٹکنگ پوائنٹس ہیں جن کی وجہ سے یہ معاہدہ ہوتے ہوتے نہیں ہو سکا ہے، اس میں جو تین ایک بنیادی، میں تو اس کو چار کہتا ہوں لیکن تین ایک جو بنیادی وجہ ہیں جو سامنے آتی ہیں، ان میں ایک اسٹریٹ آف ہرمز پہ ایران کا جو کلیم ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے۔ امریکہ کہتا ہے اس کو بالکل ویسے ہی کر دو جیسا کہ جنگ سے پہلے کے حالات تھے، کہ کوئی ایران کا اس پہ کنٹرول نہیں تھا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو نیوکلیئر ٹاکس جو تھی وہ اسی سطح پر کی جائیں جب وہ 28 فروری سے پہلے ہو رہی تھیں، یعنی جنگ سے پہلے جب ہو رہی تھی۔ اور تیسرا اب جو نقطہ ہے نیا جو پہلے نہیں ڈسکس ہو رہا تھا کسی بھی سطح پر، وہ اب یہ ہے کہ ایران جو ہے وہ کمپریہنسو قسم کا ایک سیسیشن آف ہاسٹیلیٹیز، یا صرف جنگ بندی نہیں بلکہ پرماننٹ اینڈ آف وارز، یعنی جنگ کا ہمیشہ خاتمہ اس پورے خطے میں۔ کیونکہ اس خطے میں جو جنگ کی بنیادی وجہ ہے وہ ایران اور اسرائیل کے جھگڑا تو ہے اپنی جگہ، جو تنازع ہے، لیکن جو ہمیشہ جو ٹریگر ہوئی ہے وہ مشرق وسطیٰ میں جو اسرائیل اور عرب کے ساتھ، یعنی فلسطینیوں کو ہم اگر عرب کاؤنٹ کرتے ہیں تو ان کا تنازع ہے۔ پہلے سارے کا سارا عالم عرب جو تھا وہ فلسطینیوں کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا ہر موقع پہ۔ اب البتہ عرب دنیا میں ایک مختلف سیاسی رجحان پیدا ہو گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ فلسطینیوں کے مسئلے کو عالم عرب کا مسئلہ کم سمجھتے ہیں، اور اسرائیل اور امریکہ سے تعلقات رکھنا اپنے لیے زیادہ اہم سمجھتے ہیں۔ تو اس کے نتیجے میں جب یہ ایران یہ کہتا ہے کہ آپ جب جنگ بند کریں گے تو یہ صرف جنگ بندی ایران کی یا امریکہ کی یا ایران کی اور اسرائیل کی نہیں ہوگی، بلکہ اسرائیل جن عرب ملکوں پر حملے کرتا رہا ہے ان سے بھی بند ہو جائے گی جنگ۔